منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک مطلع یہ ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیں شعر کی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا لگتا ہے، ایک میری بیٹی بہار میں بھی آئی ہے، اس نے مجھے ایک رات ایک ایس ایم ایس کیا کہ آپ تو خوش ہوں گے کہ آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے، لیکن ہم تمام بہنوں کو یہ بہت غم ہے کہ ہم بہت دیر تک آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکے۔ میں نے اسے ایک ایس ایم ایس کیا، شعر یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں گھر اکیلا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں گھر اکیلا ہو گیا۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی، اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ ایک مطلع یہ ہے کہ جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں، جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں، تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں، تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے، اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں۔ اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے، اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں۔ اور شعر یہ خاص طور سے حالیان قطر کی نظر ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں، اور قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا، قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا، تو ماں کے چہرے سے یہ ساری جھریاں اڑ جائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا، قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا، تو ماں کے چہرے سے یہ ساری جھریاں اڑ جائیں۔ ایک مطلع یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی
گھر میں اجالا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ایک مطلب حضرات یہ ہے، ہمارے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں، ہمارے دوست بھی بہت سے ہیں یہاں۔ جب ہم جوان ہوا کرتے تھے ان کے نبیل میاں کی طرح، جب گھر سے نکلتے تھے تو ہم کہتے تھے سوٹ ایسا ہے تو شوز ایسے ہوں، شوز ایسے ہیں تو ٹائی ایسی ہو، ٹائی ایسی ہو تو شرٹ ایسی ہو۔ اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو منظر نامے بدل جاتے ہیں۔ مطلب میں نے یہ عرض کیا چوگلے صاحب کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ایک مطلب دیکھیں، میں حضرات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ دیکھیں گے مطلب خالد بھائی، دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے۔ اور برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، سماعت فرمائیں گے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے
کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں، تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں، تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ اور ایک لفظ ہے حضرات، ڈاکٹر سرجن جسے کہتے ہیں چارہ گر، تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ چارہ گر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن، چارہ گر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ چارہ گر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ اور جو شعر یاد آ رہا ہے میں عرض کر دوں، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے۔ تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے۔ اور شعر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ اور کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے، یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے۔ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے۔ اور ایک غزل کے صرف 3-4 شعر جھگڑا رہا، مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے۔
سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور شعر یہاں سے غزل مزاج کے یہ ہیں کہ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ اور بھٹکتی ہے ہوس، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں پر، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں پر، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں پر، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ اور ایک غزل کے 3-4 شعر میں عرض کر اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے۔ اور یہ آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ شعر کہ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے، بوسیدہ کتابوں کے ورق جیسے ہیں ہم لوگ، بوسیدہ کتابوں کے ورق جیسے ہیں ہم لوگ، جب حکم دیا ہم کو ہوا نے نکل آئے، جب حکم دیا ہم کو ہوا نے نکل آئے۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، پلکوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے، پلکوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے۔